آپ کو کمرے میں آئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کے بے موقع سوال پہ وہ حیران ہوئی، لیکن پھر بول دی 1/2 گھنٹہ۔ اس کی بات کے جواب پہ اس نے دروازے کو دیکھا جو آدھا کھلا ہوا تھا کہ اندر کا سب منظر باہر کو نظر آ سکتا تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ کو بلانے والے ہوں گے۔ اس کی پرسوچ آواز گونجی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی باہر سے آوازیں آنے لگی، جس کا مطلب تھا اسے بلایا جا رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا جو آوازیں سن کے چوکنا ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا۔ اس نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ پھال کے سب پیپر ہوا میں بکھر گئے جبکہ وہ اس اچانک افتاد پہ گھبرا گئی۔ اس نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بیڈ پہ دھکا دیا اور خود اس پہ جھکا۔ وہ اس سب سچویشن پہ حواس کھونے لگی۔ ان دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی جبکہ خود اس پہ جھکا تھا۔ کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شش، ڈونٹ موو، آپ نے باہر کی طرف نہیں دیکھنا، جو بھی آئے آپ کا سب فوکس کمرے میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن میں منہ چھپایا جبکہ وہ ہکا بکا رہے گی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے دروازے پہ کسی کو محسوس کیا تو ان سے اپنا چہرہ چھپانے کو بازو اپنے چہرے سے گزارتی اس کی گردن میں حمال کر گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی جبکہ ہارٹ بیٹ اتنی ہی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ باہر کھڑے نفوس بھی سن لیں گے۔ جبکہ باہر کھڑے نفوس کا حیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔ انہیں یقین کرنے میں تعمل ہو رہا تھا کہ واقعی ہی یہ جہان ہی ہے، اور اس طرح انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے جرجری لیتے دروازہ آرام سے بند کیا اور نیچے دوڑ لگائی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کے بھی اس کے حواس بحال نہ ہوئے۔ وہ بے جان پڑی تھی۔ پھر آہستہ سے اپنا بازو اس کے گرد سے ہٹایا اور پھر ہولے سے بولی، بس کریں۔ اس کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتے منہ زور جذبات نے اسے بوکھلا دیا، اور اسی بوکھلاہٹ کو دور کرتی وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی بولی، کیسا طریقہ؟ اس کی پرسکون آواز نے اسے اور تپایا۔ ان کے سامنے یہ سب وہ شرم سے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں اب ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ریلیکس، آپ عبایا یوز کر لینا، زیادہ پرابلم ہوئی تو۔ اس کے اس مشورے پہ اس سے طیش آ گیا۔ اس نے پورا زور لگایا گرفت سے آزادی کے لیے۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ اٹھیے، یہ کوئی طریقہ پرابلم سالو کرنے کا؟ وہ کڑی، ایک اور آسان طریقہ بھی تھا۔ اس کے مزاحمت کو رد کرتا وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑتا بولا، کون سا؟ اس نے اس کے چہرے پہ نگاہیں جما دی۔ وہ ہولے سے اس کے کان میں جھکا کچھ کہا جسے سن کے اس کے سارے وجود میں دھواں سا بن گیا اور جسم کا سارا خون چہرے پہ آ سمٹا۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، حیا سے لڑکھڑاتی آواز میں کہتی وہ پوری جان لگاتی اس سے پیچھے کرتی اٹھی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھے برا بننے پہ آپ اکساتی ہیں۔ اس کے الزام پہ اس کی سبز آنکھیں پھیلی جس میں اسے لگا کہ وہ مزید ڈوب جائے گا۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ نظریں ہٹاتا بولا، جائیے جا کے ریڈی ہو، میں سب ٹھیک کرتا ہوں۔ اسے کہتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا جبکہ خود کو سنبھالتی وہ بھی واش روم کی طرف گئی۔ اس کے سوال پہ وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تو وہ شرمندہ ہوئی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھ سے ملیں گے آپ، جس طرح مجھے سب سے ملانے کی تگدو میں ہے، لگتا ہے کہ مجھ سے اکتا گئے اور مجھے ان کے حوالے کر کے چھوڑنا چاہتے۔ وہ بات کور کرتی پھر سے اسی فیز میں جا پہنچی۔ اس کی باتیں سن کے وہ سنجیدہ تیورو سے اس کی طرف بڑھا، تم ہمیشہ نیگیٹو پہلو کیوں دیکھتی یا سوچتی ہو؟ میں نے دوستی کی ہے نا تم سے، سب سے اچھی دوست ہو میری، میں کیسے جان چھڑوا سکتا ہوں تم سے یا تمہیں بھول سکتا ہوں؟ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تم نے خود نہیں کیا، اور دعا کیا کرو اپنے لیے اور شکر ادا کیا کرو کہ اس نے کرم کیا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں کو دل میں اتارتی وہ اس کی دوست والی بات پہ رکی، سمجھ رہی ہونا جو میں کہہ رہا ہوں؟
اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو اب آرام سے سو جاؤ اور اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، اور اگر بور ہونے لگے تو مجھے کال کر لینا۔ اوکے، ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اسے ریلیکس سا کر گیا۔ اوکے، اس نے سر ہلایا۔ کیا گفٹ دے رہی ہو مجھے زوجہ محترمہ؟ وہ کچن میں گلاس رکھنے آئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے آ گیا، وہ صبح سے سب سے گفٹ بٹور رہا تھا کہ رات کو میں گھر نہیں ہونا، مجھے ابھی گفٹ دو، اور سب نے ایسے ایسے گفٹ دیے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی گفٹ کا نام نہ لیتا، لیکن وہ معاویہ تھا، معاویہ ڈیڈ، اور اب وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑا تھا، جس کا کہنا تھا کہ وہ گفٹ تو بھول چکی ہے، انفیکٹ اسے تو یاد بھی نہیں کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کیوں پیچھے پڑے؟ میں نے بتا تو دیا ہے کہ میں نے گفٹ نہیں لیا۔ میں کیوں لیتی گفٹ؟ کوئی اسپیشل بات تھوڑی ہے، اسے تپانے کو آرام سے کہتی۔ وہ سب باتوں کو گویا بدلا لے رہی تھی۔ تم نے واقعی کوئی گفٹ نہیں لیا؟ وہ صدمے سے بھرپور آواز میں بولا۔ ہاں تو صبح سے کہہ رہی ہوں، کیا ہوا؟ اردو سمجھ میں آنا بھول گئی ہے؟ اس کے بول پن سے کہنے پہ اسے آگ لگی، لیکن پھر اس پہ نظریں ڈالتے اس کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ او، تو گویا آپ میرا گفٹ لینا بھول گئی، وہ دھیرے سے کہتا۔ اس کی طرف بڑا جورو موڑے گلاس سٹ کر رہی تھی۔ بالکل، اس نے گردن اکڑائی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی کا گفٹ لے لیتا۔ اس کی بات پہ وہ ہلکی سی گردن موڑتی بولی۔ اچھا، کیسا گفٹ؟ وہ تمساہرانہ بولی، لیکن اس کی ہر بات دڑی کی دڑی رہ گئی۔ جب وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لبوں سے اس کی پیشانی اور رخسار چھو گیا۔ ایسا گفٹ؟ اسے آنکھ مارتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ وہ سانس بحال کرتی آنکھیں پھاڑتی اسے تکنے لگی۔ ویسے اسپیشل گفٹ تھا، تھینک یو، مانی ہیزی سے کہتا اس پہ ایک نظر ڈالتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے نیچے بیٹھی اپنی بکھری سانسیں سنبھال رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کے نیچے آیا تو وہ ماما کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے آیت اولا ریب بابی سے نظر چرائی، جو مانی ہیزی سے اسے تاک رہی تھی۔ بہت دیر لگائی لیزے، ان کی شریر آواز نے اسے شرمانے لجانے پہ مجبور کیا۔ وہ چہرہ چھپاتی ماما کے پہلو میں آ گئی۔ جلدی چھوٹ دے دی میاں جی نے، جبکہ ان کے ارادے تو خطرناک لگ رہے تھے۔ لاریب کی سرگوشی پہ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا وہ بھی اس سرگوشی سے مستفید ہوا تھا۔ بابی پلیز، وہ ملتجی ہوئی تو وہ ہنستے ہوئے گلے لگا گئے۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے پوچھا، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ہاں، اسپیشل جا رہے ہیں ادھر سے، آپ کے لیے اسپیشل سرپرائز لے کے آئیں گے، ماما نے خوشی سے بتایا۔ تو ہاسپٹل ان کو میں ہی لے جاتا اور ساتھ جا کے سرپرائز چیک کرتا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے بات مکمل کی ہوگی بیٹا جی، آپ چلے جائیے۔ ماما کی بات پہ اس نے تشکر بڑا سانس لیا، تب اس نے اشارہ کرتا باہر نکلا، جبکہ ماما اس سے ہدایت دیتی گاڑی میں بٹھا گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے گاڑی گھر سے نکالتے ہی سوال کیا۔ میں آپ بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بتائیے کیا کروانا ہے مجھ سے؟ جتنا اس کا بیتوقع سوال تھا، اس سے زیادہ اس کا جواب آیا۔ اس کی بات پہ وہ ہاتھ ملنے لگی اور پھر بولی، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، میں اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ نروٹھے انداز میں کہتی رخ بدل گئی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر سومرو، جہان شاہ اسپیکنگ۔ میں ابھی آپ کو جو میسج دیا اس کے حساب سے ایک رپورٹ فائل ریڈی کرے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ نہیں، چیک اپ نہیں کروانا، آپ جسٹ ویکنیس کی فائل تیار کریں، نل پریگننسی کے ساتھ۔ اس نے سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں بات پوری کرتے موبائل رکھا، اور وہ جو پوری توجہ سے اسے سن اور سمجھ رہی تھی، اس کے موبائل رکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود ہاں نے فائل اس سے پکڑائی۔ جسے تھامتا وہ علیزے کی گود میں رکھ گیا۔ اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا، جس پہ جعلی حروف میں لکھا تھا، مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ کچھ پل مسمرائز ہوتی اس نام پہ ہاتھ پھیرتی رہی، اور سپیڈ بریکر سے چونکہ وہ حواسوں میں آئی، اسے کھول کے دیکھا تو وہ اس کی میڈیکل فائل تھی۔ یہ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے پوچھے۔ یہ میں گھر میں ریڈی کروا چکا تھا، لیکن ساتھ لانا اس لیے ضروری تھا کہ سب گھر والے تھے، انہیں بھی ڈیل کرنا تھا، اس نے اسے بتایا۔ لیکن ہسپتال جائے بغیر یہ، وہ پھر چونکی
کیونکہ وہ ڈاکٹر کے چیک اپ سے ہی تو ڈر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے چیک کر کے سوال کرے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو اس نے تشکر بڑا سانس لیا اور ایک چور نظر اس پر ڈالی جو بن کہے اس کی ہر بات سمجھ لیتا تھا۔ تھینک یو، اس نے دھیرے سے کہا۔ جب اس نے اپنی نظریں اٹھائی اس کی نظروں سے گھبراتی وہ بولی، وہ گھر میں، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں انفارم کر چکا، وہ کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ ریلیکس رہیے۔ اس نے نظریں سامنے جماتے ہوئے کہا تو وہ پرسکون ہوگی۔ کچھ لمحوں بعد اسے گھر چھوڑتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ جب وہ انٹر ہوئی تو سب لاؤنج میں ہی تھے۔ وہ پزل ہو گئی کہ نہ جانے کیسا ری ایکشن ہوگا، لیکن تب وہ ریلیکس ہوئی جب ماما نے ساتھ لگا کے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خدا کی دین ہے، پریشان نہیں ہونا، ویسے بھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے۔ ان کی باتیں سنتی وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب ہادیہ اور علینا ولی کے ساتھ آتے اسے خوشگوار سرپرائز دے گئے۔ انہیں دیکھے وہ بہت خوش ہوئی۔ سب بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ جب ماویہ کے جانے کا تذکرہ ہوا، میں اتنا سوچا تھا کہ ماویہ بائی کی برتھ ڈے کو اچھا سیلیبریٹ کریں گے، لیکن اب وہ ہوں گے ہی نہیں۔ ہاں نا، اس کے بچوں والے سٹائل پہ سب مسکرانے لگے۔ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ نہیں جا سکتے، لاریب نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیسا طریقہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہے ایک طریقہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کرنا ہوگی۔ مہرو نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیسی ہیلپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماویہ کا جانا ایک بندہ ہی کینسل کروا سکتا ہے۔ زینی نے وقفہ دیا اور اس کی بات کو آیت نے کیری کیا، اور وہ بندہ آپ کا شوہر ہے اور اسے اس کام کے لیے آپ نے منانا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کے چڑیا طوطے اڑائے۔ نہیں، میں کیسے، میں نہیں، وہ میں کیسے؟ وہ الٹے سیدھے لفظوں میں انکاری ہوئی۔ اوہ علیزے، بیوی ہو یار، منواؤ، تم اپنی پاور استعمال کرو۔ علینا نے اب کہ اسے سمجھانا چاہا۔ کیسی پاور اور کیسے؟ اس نے ان کی طرف دیکھا اور سب ان کی طرف سر کی۔ ہم بتاتے ہیں کہ بیوی کیسے بات منواتی ہے۔ وہ سب اس کے کانوں میں گھسی اور اسے ایسے ایسے مشورے دیے کہ وہ بدک گئی۔ وہ کانوں تک سوٹھ پڑی۔ توبہ، ایسی باتیں کرتی ہیں آپ سب۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے تو علینا نے ہاتھ نیچے کھینچے اور پھر سب خسر پسر کرنے لگی۔ نہ، کبھی نہیں۔ وہ شرم سے گھبرا گئی۔ بس کرے بھابھی، اتنا سینسر کر کے سمجھائے، اتنا تو سینسر بورڈ والے ری ایکٹ نہیں کرتے، زینی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ بدستور انکاری تھی۔ جب لاریب زور سے بولی، بس، ہم سب پیج پہ لکھ دیتے، تم آرام سے یاد کر لو، اور تمہاری سیفٹی کے لیے ہم ساتھ والے روم سے ٹیرس میں آ جائیں گے اور آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ اس نے اس کے کھلتے لبوں کو دیکھ کے کہا، بھابھی پلیز۔ سب نے ملتجی کہا تو اسے ماننی ہی پڑی، لیکن آپ سب ساتھ ہوں گے۔ اس نے انہیں وارن کیا تو سب نے تسلی دی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تب سے ہی بے چین روح پنی بھٹک رہی تھی۔ بھابھی سے ہی پتہ چلا تھا کہ آج باہر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدلے جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو عصر کا وقت ہونے والا تھا، مطلب سب بیزی ہوں گے۔ اسے کسی طور سکون آیا تو وہ کمبل پھینکتے سب حد بلائے طاق رکھتی اٹھی۔ وہ ہولے سے سیڑھیاں چڑھتی سیکنڈ فلور پہ آئی اور لیفٹ سائڈ پہ بنے تیسرے نمبر والے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ پل کھڑی اپنی ہمت جتاتی رہی اور پھر دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں دھیمی سے روشنی پھیلی تھی، پردے سب گرے ہوئے، عجب خوابناک سا ماحول تھا۔ وہ کمبل لپیٹے لیٹا تھا، صرف اس کی پیشانی اور بکھرے بال نظر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب گئی اور پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہی، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ ہاتھ شال سے نکالتی اس کی پیشانی کی طرف بڑھا گئی اور اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ ٹھنڈے ہاتھ کا لمس گرم پیشانی پہ محسوس کرتا وہ فوراً جاگا اور کچھ پل ماحول سمجھتا رہا، اور جب آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئی تو اسے بیٹھے دیکھ کے اسے جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو دبیز؟ اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ تمہاری طبیعت پوچھنے آئی تھی، اس نے بظاہر آرام سے کہا۔ ٹھیک ہوں میں، جائیے اب جہاں سے، اس نے رخ موڑتے کہا۔ دبیز، وہ دکھ سے بولی، میں کہہ چکا کہ میں دبیز نہیں ہوں۔ وہ درستگی سے کہتا کمر پر اکڑتا اٹھا، پلیز لیٹے رہو، تمہاری طبیعت، وہ بکھلا گئی، بدنامی سر پہ بیٹھی اور میں لیٹا رہوں، اس نے اسے جھٹکا لگایا۔ میں بدنامی ہوں تمہارے لیے؟
وہ کر لاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بولا، عورت کی عزت بہت قیمتی ہے بی بی، اسے بیکار مشغلے میں مت برباد کرے۔ میں آپ کے معیار کا نہیں ہوں اور آئندہ ادھر مت آئیے گا۔ اسے لہو لہو کرتا بیڈ پہ پڑی اپنا شال اٹھاتا وہ باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ ساکت بیٹھی تھی، وہ کب سے یوں ہی پڑی تھی جب ان تینوں نے دعویٰ بول دیا۔ لو یہ میڈم بھی ابھی پڑی ہیں اور سب سے زیادہ یہی ایکسائٹیڈ تھی۔ میں نے آواز لگائی، وہ میڈم اٹھو نا۔ اس نے کمبل کھینچا لیکن اس کی چہرہ دیکھ کے ٹھٹکی، کیا ہوا روتی رہی ہو؟ سب پریشان ہوئی۔ نہیں یار، سر درد کر رہا تھا، گولی کھا کے لیٹی تھی اور اس ٹائم تک فریش ہو جاؤں۔ اس نے نسبتاً حشاش بشاش لہجے میں کہا، سچ بتاؤ واقعی درد ہی تھا؟ زندی نے کڑی تیوری سے پوچھا تو وہ مصنوعی ہنسی ہنس دی۔ ہاں یار، میں پہلے کبھی کچھ چھپایا؟ چلو چلے ٹیرس پہ، لالا آنے والے ہوں گے۔ وہ خود کو پرجوش ظاہر کرتی اٹھی اور سب کو ساتھ لیے باہر نکلی۔ وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہاتھ میں صفحہ لیے ان کے ٹوٹکے رٹ رہی تھی اور ساتھ دھڑکنوں کو نرم رکھنے کو آیت الکرسی بھی پڑھ رہی تھی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ آ تو نہیں گیا، اور پھر تسلی کے لیے ٹیرس کی طرف بھی جہاں وہ سر کھڑکی سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ پوری طرح رٹنے میں مگن تھی جب باہر آہٹ ہوئی۔ اس نے پیچ مٹھی میں دبوچا اور سانس بحال کرنے لگی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آیا تو پہلے قدم پر ٹھٹکا جہاں وہ سفید ساڑی باندھے کھڑی تھی۔ وہ ساری زندگی لگی رہتی تو بھی ساڑی نہ باندھ پاتی۔ وہ تو جب سب نے فورس کیا کہ جہان کا فیوریٹ ڈریس کون سا ہے تو وہ کچھ یاد کرتی بولی ساڑی۔ تبھی انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا۔ فل سلیوز کے وائٹ ہی بلاؤز اور وائٹ ہی ساڑی میں وہ اسے کوئی ہور لگی۔ بلاؤز کے پچھلے گہرے گلے کچھ پانے کے لیے بال بھی کھول رکھے تھے۔ اس نے جس طرح ساڑی کا پلو پکڑا تھا اس سے اس کا اناڑی پن ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ڈریس سے زیادہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے حیران ہوا تھا، جو تھوڑا قریب آنے پہ پتہ چلا کہ زبردستی ہونٹوں کو پھیلایا گیا ہے۔ آپ آگے، اس نے اسی مسکراہٹ سے پوچھا اور سب ٹوٹکے دہرائے۔ مسکرا کے دیکھا، پیار سے اندر بلانا، پانی کا پوچھنا، اور تو وہ فقط سر ہلا گیا۔ آئیے نا، ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کے اسے جھٹکا دیا اور تھوڑا قریب کیا۔ کتنی دیر لگا دیتے؟ میں روز انتظار کرتی آپ کا۔ وہ زبردستی لبوں کو پھیلاتی اس کی شرٹ پہ نظر جماتی بولی تو وہ آبرو اچکاتا گھڑی کی طرف نگاہ کرتا رہ گیا، جس کے مطابق وہ آج جلدی آیا تھا۔ لیکن کتنی گرمی ہے، کتنا کام کرتے ہیں آپ؟ اس نے دسمبر کے مہینے میں بھی گرمی کا کہتے اس کے چہرے سے نادیدہ پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں اچکائے پلو سے اس کا چہرہ یوں رگڑ رہی تھی گویا سالوں کی کلنک لگی ہو۔ اسی تگدو میں اس کا پیچ گر گیا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ جبکہ جہان کی نظروں نے فوراً دیکھ لیا۔ اس نے چور نگاہ ٹیرس پر ڈالی تو سب نے کیری آن کا اشارہ کیا۔ وہ تھوک نگلتی سانسیں کنٹرول کرتی بولی، آپ اب بہت اچھا لگ رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکاتے گویا جرم کا اعتراف کیا۔ اب کہ اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی بات ہے۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی، بلیک جینز، وائٹ شرٹ اور بلیک ویسکٹ اور لیدر جیکٹ میں وہ روز کے حلیے میں تھا۔ پھر آج اچھا شکریہ۔ اس کی باری آواز پہ اس کی سانسیں اتر پتر ہوئی۔ اس نے بامشکل مسکراتے اگلا سین یاد کرنے کی کوشش کی، بہت ناز سے اٹھلاتے ہوئے اپنی تعریف کروانی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟